اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے ایک موضوع سخن لے کر آئے ہیں جس کا موضوع سخن کا مطلب یہ ہے کہ جو آج دنیا داری میں آج کل جو فیصلے ہوتے ہیں، حکمران کرتے ہیں، حاکم کرتے ہیں، آفیسر کرتے ہیں، یا مثلا کوئی عالم معلم کوئی بھی ہے تو ان کو فیصلہ کیسا کرنا چاہیے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روایت میری نظروں میں گزری کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی چلا گیا اور ایک مسلمان چلا گیا اپنا فیصلہ لے کر۔ مسلمان نے دائر کیا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیس۔ جب دائر کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کا مدعا سنا، مکالمہ ہوا۔ جب مکالمہ ہوا، مکالمے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ مسلمان کے خلاف کر دیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا۔ اس مدعے کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کو تعین کیا کہ تم جھوٹے ہو، لہذا آپ کا سر قلم کیا جائے گا۔ تو ہوا کیا کہ اس مسلمان نے پھر وہ فیصلہ یہ کہا کہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے بڑا جو ہے وہ چرچا سنا ہے کہ ان کی عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، ان کی عدالت میں فیصلہ میرٹ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، نقطۂ نظر بعد میں عرض کروں گا کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ آدمی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے رغبت ہو گیا تو ظاہری بات ڈیفینیٹ ہے وہ یہودی جو ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اب میں نے فیصلہ کیا لے کر جانا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے تم عمر فاروق کی عدالت سے بھی فیصلہ کرا لو اور دیکھ لو وہ فیصلہ کیسا کرتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان محترم گھر میں مصروف عمل تھے، پھر دربار پہ گئے۔ دربار سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر فاروق دربار میں نہیں آئے، عدالت میں نہیں آئے، تو پھر گھر کا معلوم ہوا وہ گھر چلے گئے۔ دروازے کی دستک دی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کھول کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا سارا ماجرا سنایا اس مسلمان نے یہودی کے متعلق اور کیس سنایا، مدعا سنایا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کہ تم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کیس لے کر گئے تھے، کیا وہاں سے فیصلہ نہیں کروایا؟ تو کہا کہ فیصلہ سنایا، اپنا مدعا سنایا بھی، بات بھی کی، مگر میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، میں نے آپ کا چرچا بڑا ہی سنا ہے اس لیے آپ کی عدالت میں آیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، وہ جو جج تھا جس کو جج مقرر کیا مسلمان نے اس کیس کے متعلق، وہ اس بات میں بڑا جو ہے تو وہ چوکس ہو گیا، اس نے کہا کہ فیصلہ اب دوبارہ سنا جائے گا۔ مگر عزیزان محترم ہوا ایسا کہ سیدنا عمر فاروق جو گھر گئے تھے نا اندر کمرے میں، وہ تلوار لینے گئے، تلوار لا کر سر قلم کر دیا اور سر قلم کرتے وقت یہ الفاظ کہا کہ تم آقا کی بارگاہ سے ہو کر آئے، تمہاری یہ جرأت کہ تم میرے آقا کی بارگاہ سے ہو کر آؤ تو ان کا حکم نہ مانو، ان کے حکم کی پامالی نہ کرو، ان کے حکم کی تابع داری نہ کرو، ان کے حکم میں ادب نہ کرو، ان کے حکم کو تم نہ مانو، یہ کیسی جرأت ہوئی؟ تلوار چلا دی۔ عزیزان محترم سر قلم ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں اس دنیا داری کے اوپر۔ آج ہوتا کیا ہے کہ آج ایک غریب آدمی کے پاس کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ ہائر اتھارٹی کی ایفیڈنٹ بنتے ہیں، غریب کے نہیں بنتے۔ مگر اب دیکھیں، یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، روایت آپ سے پیش نظر کر دی ہے مسلمان تھا، میرے آقا نے پھر بھی فیصلہ جو حق کا کیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ اللہ کے عدل کو دیکھا اور شریعت محمدی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ یہ ہے عدل،
یہ ہے میرے آقا کی شان. اس میں یہ ثابت ہوا کہ جو میرے محبوب کا حکم نہ مانے، میرے محبوب کے ساتھ ادب محبت نہ کرے، ادب الفت نہ کرے، ادب چاہت نہ رکھے، ان کے حکم کی تابع داری نہ کرے، تو پھر عمر فاروق تو بڑے سخت ناراض ہوئے، میرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہوا ہے اس بات کا کہ جو محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، وہ خواہ کوئی آفیسر ہے، خواہ کوئی وہ آنر لیول ہے، خواہ کوئی ایل پی ایم ایل اے ہے، خواہ کوئی وہ وزیر اعلیٰ ہے، خواہ کوئی وہ وزیر اعظم ہے، خواہ وہ کسی ڈسٹرکٹ کا پولیس آفیسر ہے یا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر ہے، کوئی بھی ہے، خواہ وہ سیکٹری ہے. عزیزہ نے محترم، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق عدل اگر کرے گا تو وہ اس دنیا میں بھی بخشا جائے گا اور آخرت میں بھی بخشا جائے گا. پھر جا کر وہ اپنے آپ کو حاکم، اپنے آپ کو وہ محسوس کرے رات کو کہ میں نے جو آج فیصلے کیے ہیں وہ کسی سے ڈر کر نہیں کیے. اور میں نے قرآن میں پڑھا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ جا رہا ہے، قرآن میں پڑھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے نیک لوگ ہیں، جو ان کے قرب میں چل جاتے ہیں، جو ان کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کا ذکر بلند کرتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ان کا ذکر بلند کر دیتا ہوں. اب وجہ کیا ہے؟ بیچ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے، اتباع آ جاتی ہے. عزیزان محترم، میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ جو حاکم ہے، میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں جو چیئرمین ہے، میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں جو سی ایم ہے، میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں جو ہائی آفیسر ہے، میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں، ائمہ کرام کو بھی مخاطب کرتا ہوں، اور جو بھی حاکم ہے تمام حاکموں کو اپنے سمیت مخاطب کرتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صبح اٹھ کر شام تک ہم نے کیا سیدنا عمر فاروق طریقے کے مطابق زندگی گزاری، سیدنا عمر فاروق کے طریقے کے مطابق ہم نے سانس لیا، سیدنا عمر فاروق کے طریقے کے مطابق ہم نے کوئی کام کیا، سیدنا صدیق اکبر کے مطابق ہم نے کوئی کام کیا، سیدنا عثمان غنی کے طریقے کے مطابق ہم نے کوئی کام کیا، اور سیدنا حیدر اکرام کے مطابق کوئی کام کیا. کیا ہم نے کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کوئی زندگی میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ پھر جا کر آپ کے اوپر اللہ راضی ہوگا اور اس کا رسول راضی ہوگا، پھر جا کر اس دنیا کے لیے بخشش اور آخرت کے لیے بخشش. عزیزان محترم، نقطہ نمبر 2 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ یہ مسلمان ہے. انہوں نے دیکھا، مدعا سنا اور فیصلہ میرے پہ کر کے سرگرم کیا. اور مدعا سننا میرے آقا نے صرف بتایا، یہودی نے تو سرگرم کر دیا. کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب لازم ہے. میرے آقا کا ادب ملائکہ کرتے ہیں، میرے آقا کا ادب جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، میرے آقا کا ادب جو ہے وہ انبیاء کرام کرتے ہیں، میرے آقا کا جو ادب ہے شجر نظر کرتے ہیں، میرے آقا کا جو ادب ہے عرش محلہ کرتا ہے، میرے آقا کا ادب جو ہے چاند بھی کرتا ہے، میرے آقا کا جو ادب ہے وہ سورج بھی کرتا ہے، میرے آقا کا جو ادب ہے پانی بھی کرتا ہے، میرے آقا کا جو ادب ہے وہ بادل بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا جو ادب ہے وہ زمین بھی کرتی ہے، میرے آقا کا جو ادب ہے وہ پتھر بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا جو ادب ہے وہ درخت بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا جو ادب ہے جانور بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا جو ادب ہے اونٹ بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا جو ادب ہے گدھے بھی کرتے ہیں. میرے آقا کا ادب اگر گدھے کرتے ہیں تو پھر بھی ہم انسان ہیں، ہمیں بھی ادب کرنا چاہیے، ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. اور اگر کوئی حاکم ہے تو میں قرآن اور حدیث کے مطابق مدعو کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات پڑھنی چاہیے، جنہوں نے اپنی زندگی میں دور حقیقت میں کیسے فیصلے کیے، کیسے اتحاد فیصلے کیے، کیسے انصاف فیصلے کیے، کسی سے ڈرے نہیں ہے. اور وہ نہیں ڈرتا جو میرے آقا کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اہل بیت مطہرہ کے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ انسان ڈرتا نہیں. اس دنیا سے بھی اس کا خوف ختم کر دیا جاتا ہے اور اس دوسری دنیا میں بھی خود خوف میرا مالک ختم کرتا ہے. یہ قرآن گواہ ہے اور قرآن کی دلیل میرے پاس ہے. عزیزان محترم،
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि जो सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और इस सिर्फ चैनल का मकसद किसी को हुटिंग नहीं है, इस चैनल का मकसद सिर्फ इस्लाह, मैंने अपनी और सारी दुनिया की लोगों की सलाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और अर्ज करूंगा इसी सिलसिला में हर जिला में, हर कस्बे में जो दावत इस्लामी का जो इज्तिमा, हमारी दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है, आपकी दावत इस्लामी, हमारी ज्यादा दावत इस्लामी का जो इज्तिमा होता है वो बाद नमाज मगरब और इशा तक होता है और जुमेरात वाले दिन होता है। सबको मैं मदू करता हूँ, दावत देता हूँ अल्लाह ताला की रजा के लिए, बल्कि किसी हाकम से खोफरा कर इत्तेजा नहीं कर रहा, किसी नगरान से नहीं, किसी जुम्मेदार से नहीं। जुम्मेदार सबसे बड़ा मेरा पीर है, उसके बाद अहले बैत है और उसके बाद मेरा रसूल है और मेरा रब है। इसलिए आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रजा के लिए उस इज्तिमा में अपने बच्चों को भेजा करो, खुद भी जाया करो। उस इज्तिमा में सुनतो बड़ा बयान होता है और उस इज्तिमा में सिर्फ यही सबक सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे फिरना है, पानी सुनने के मुताबिक बिना, लिबास सुनने के मुताबिक पहनना, घर सुनने के मुताबिक दाखिल होना, और दूसरा जो है दुनिया के जितने भी कारोबार हैं उनको कैसे सुनने के मुताबिक कैसे करना, सुरमा सुनने के मुताबिक कैसे पहनना, नाखून कैसे उतारना। यानी कि वो मसाइल जो हमें बड़े बड़े आइमा इकराम से नहीं मिलते वो दावत इस्लामी के मरकज से अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। ये खुला चैलेंज है, अगर आप दावत इस्लामी का कोई भी पेज ऑनलाइन देखेंगे तो हर पांव से लेकर सर तक जो है आपको तरीका ही बताते होंगे कि इस तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इसी सिलसिला में आप जरूर जाएं और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर जुमेरात को इज्तिमा में कोशिश इज्तिमा अटेंड करने की, मगर हो नहीं रहा। इंशाल्लाह मैं भी जरूर जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बाअमल बनाए और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी हम कोई फैसला करें, अगर कोई ख्वाबन है वो सैयदा उम्र फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हा के तरीके के मुताबिक अपने घर में फैसला करे, इत्तेहाद करे। और अगर कोई बीवी है तो सैयदा उम्र फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे और हाकिम की बात माने, तो फिर जाकर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी होगा। अगर कोई बाप है अपने बच्चों के साथ उस तरह का सलूक करे जिस तरह मेरे प्यारे आका ने किया, सहाबा इकराम ने किया, अंबिया इकराम ने किया और मेरे अजीजान मोहतरम, ये फिर जाकर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ, अपना अल्लाह खौफ अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और अहले बैत मुतहरा की हमें मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर मुलाकात होगी और नया मौजू लेकर आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और मैं इल्तिजा करता हूँ कि ये जो है मेरा कैमरामैन चौधरी खावर साहब, वल्द शबीर अहमद जो मास्टर है सलारी मोड़ में, इनका भी चैनल है, क्या है, केसी VIP। ये इनका जो ब्लॉग है, यानी कि इनको आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी वोट जरूर दें। अगर आपका दिल माने, मोहब्बत इजाजत दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके तामन के साथ इंशाअल्लाह इस चैनल को अगर प्रमोट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मैं वादा करता हूँ जब तक मेरी जिंदगी है इस चैनल में इंशाअल्लाह इस्लाही ही बयान होगा और कोई वीडियो इसमें नहीं की जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।